بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے اب کے ویڈیو کے لیے ایک مکمل مفصل اور منظم اسکرپٹ دیا جا رہا ہے بعنوان قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مہینے کی اہمیت۔ میں نے اسے ویڈیو کے معیار کے مطابق لکھا ہے۔ تعارفی جملے، قرآنی دلائل، احادیث، تاریخی وقوعت، فقہی اختلاف، رائے، عملی نصائح اور اختتامی دعائیں، سب کچھ اردو میں، جسے آپ براہ راست پڑھ کر امر کے بطور وائس اوور استعمال کر سکتے ہیں۔ نوٹ: چونکہ ہم نے پہلے اسی موضوع پر بات کی تھی، میں نے مفروضہ اختیار کیا ہے کہ مراد ربیع الاول ہے۔ اگر آپ کسی اور مہینے کی بات کر رہے ہیں تو بتائیے، میں فوراً اسی سانچے میں ترمیم کردہ ورژن دے دوں گا۔ ابتدائی تعارف، انٹرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ماہ مبارک ربیع الاول کی اہمیت، اس سے متعلق اسلامی دلائل، احادیث نبوی، تاریخی واقعات اور ہمیں اس ماہ میں کن نیکیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، سب تفصیل سے دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ اس ماہ کو آنے مذہبی جذبات کی وجہ سے خصوصی مقام دیتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان علم شر کے مطابق جانیں کہ قرآن مجید اور مستند احادیث اس ماہ کے بارے میں کیا روشنی ڈالتی ہیں اور عملی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے آخر میں چند عملی مشورے اور سادہ دعائیں بھی دوں گا جو آپ گھر پر، مدرسے میں، کمیونٹی میں کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے آؤ۔ پہل حصہ، قرآن مجید کی روشنی، قرآن کے دلائل۔ قرآن مجید میں براہ راست کسی مخصوص اسلامی مہینے کی فضیلت کا بیان عام طور پر نہیں ملا، جیسا کہ روزے حج کے بارے میں پڑھتا ہے، مگر قرآن کریم میں رسول اکرم سے محبت، ان کی اتباع اور ان پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید بہت واضح ہے۔ یہاں دو اہم نکات ہیں۔ ایک، اللہ اور اس کے فرشتے کی درود و سلام کی مثال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نوے اللیے اوے ملے آنگویتے اے آسلو آونے اویلے اللنو ابنن ای اے آیا الو ازنی آمن آوا سلو آوا اویلے عین اوے سلو نماوات سلم الف۔ سورت الحزب 33-56۔ اس آیت سے واضح ہے کہ نبی اکرم پر درود بھیجنا اللہ کی طرف سے ایک عظیم شان عمل ہے۔ جب ہم کسی خاص ماہ میں ان کے آنے، ان کی صفات ان کے احکام کی یاد مناتے ہیں تو ہمیں قرآن نے جو رہنمائی دی ہے وہ یہی ہے۔ محبت، طاعت اور درود و سلام۔ دو، نبوت کی اتباع کی تاکید۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی اتباع ایمان کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر قال نے وانتام تامبو اونے اللیے فیتو ابن آون، یعنی اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی شرط نبی کی اتباع ہے۔ اس نظریے سے ربیع الاول جیسی یادگاری تقریبات کو اس زاویے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا وہ اتباع رسول کو تقویت دیتی ہے یا محض جذباتی اظہار ہیں۔ اس کا فیصلہ ہمیں حدیث اور فقہ کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ دوسرا حصہ، احادیث نبوی، حدیث دلائل۔ حدیث نبوی میں بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جو صدر کائنات سے محبت، ان کے مرتبے اور ان پر سلام بھیجنے کے بارے میں چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ایک، محبت رسول ایمان کا حصہ۔ حضرت رسول نے فرمایا: لا آمن حدکم حتی اوون حبول من والدے وولدے والناس جماؤن، یعنی تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک مکمل مومن نہیں جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یہ حدیث محبت رسول کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ اس محبت کا عملی اظہار سیرت کی پیروی، سنت کی پابندی اور اخلاقی تربیت میں نظر آتا ہے۔ دو، درود و سلام کی فضیلت۔ متعدد احادیث میں حضور پر درود بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ احادیث متعدد میں اسی مفہوم کا ذکر ملتا ہے۔ اس حدیث مفہوم کی روشنی میں ربیع الاول میں درود و نوافل، مجلس ذکریہ اور سیرت پڑھنا مفید عمل قرار پاتا ہے۔ 3، سیرت اور درس نبوت۔ حضور کی سیرت پڑھنا، ان کی زندگی کے حالات، اخلاق اور طرح دعوت کا مطالعہ کرنا شرعی طور پر انتہائی مفید اور پسندیدہ عمل ہے۔ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے لوگوں کو سورۃ النبی کی پیروی پر محبت اور اخلاص کی بنیاد پر فضائل سے نوازتا ہے۔ نوٹ: بعض مورخین و علماء ربیع الاول میں خصوصی تقریبات کی فضیلت پر مختلف آراء رکھتے ہیں، اس کا ذکر بعد میں ہوگا۔ تیسرا حصہ، تاریخی وقوعت اور عام روایات۔ ربیع الاول کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے عام مسلمانوں میں چند بڑے واقعات کا رواج پایا جاتا ہے، ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ایک، مولد مصطفیٰ
ولادت نبی عام روایت میں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اگرچہ محدثین اور مورخین میں اس تاریخ کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر اکثریتی مسلمین کے ہندوتاریخ تقویم میں 12 ربیع الاول مخصوص طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کی یاد میں سورۃ رسول پڑھنا، درود و نوافل اور صدقات کرنا عام رواج ہے۔ 2 اہم واقعات تحقق پذیر۔ تاریخ اسلام میں کئی اہم واقعات ربیع الاول اس کے آس پاس رونما ہوئے ہیں، مثلاً دعوت نبوی کا آغاز، صحابہ کی اہم تقریبات وغیرہ۔ تفصیلی تاریخی حوالہ جات علماء کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، مگر ویڈیو کا مرکزی نقطہ ہوگا تاریخی وقائع کی جگہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل سالے کی اہم عید۔ 3 عوامی رسومات اور محافل میلاد۔ صدیوں سے مسلمان کمیونٹیز میں میلاد نبی کے اجتماعات ہوتے رہے ہی یہ اجتماعات سیرت سنانے، نعت خوانی اور عبادات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تاہم فقہی نقطۂ نظر کے تحت ان اجتماعات کے بارے میں مختلف آرا موجود ہیں، ذیل میں ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے تاکہ ناظرین کو علمی توازن ملی۔ چوتھے حصہ فقہی اختلاف نرائے عقائد اور عبادات کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف نرائے اسلامی شریعت کی طبیعت کا حصہ ہے۔ ربیع الاول کی مناقشہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ 1 میلاد منانا جائز یا ناجائز؟ کچھ علماء اسے مستحب اور سنت قلبیہ سمجھتے ہیں، بشرطے کہ اس میں شرک بدعت محض بیجا جھگڑا نہ ہو، یعنی اگر میلاد کا مقصد نبی کی سیرت سننا، درود پڑھنا اور اخلاقی تربیت ہے تو اس کو فائدہ مند جانا جاتا ہے۔ دوسری جانب کچھ علماء اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئے مذہبی رسوم جو اصل نبو اور صحابہ میں نہیں تھیں انہیں عبادت کے قالب میں لانا درست نہیں۔ ان کا موقف ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جو نصوص میں موجود ہوں۔ 2 عملی سفارش۔ فقہی اختلاف کے باوجود ایک معتدل راستہ یہی ہے کہ ہم سورۃ رسول کی تعلیم، درود و سلام، نیکیوں کی دعوت اور غریبوں کی مدد، یہ سب ایسے اعمال ہیں جن میں اختلاف کم ہے اور فوائد واضح آؤ۔ اگر کوئی چیز شرک بدعت کی شکل اختیار کر جائے تو اسے ترک کرنا چاہیے۔ 5واں حصہ عملی رہنمائی، اسما میں کون سے اعمال کیے جائیں؟ ویڈیو کے ناظرین کو عملی اور قابل عمل مشورے دینا ضروری ہے۔ ذیل میں وہ بنیادی اعمال ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ 1 سورۃ رسول کا مطالعہ اور اس کا خلاصہ۔ روزانہ سیرت سے ایک واقعہ سبق لے کر مختصر ویڈیو پوسٹ کریں، بچوں کے لیے آسان زبان میں سیرت سنائیں۔ 2 درود و سلام کا اہتمام۔ دن میں کم از کم کچھ مرتبہ درود پڑھیں، خاص طور پر نماز کے بعد۔ مجلس ذکر مریم کی آیت الحزب 56 کی روشنی میں درود کی اہمیت بتائیں اور اس کے آداب پر روشنی ڈالیں۔ 3 صدقہ و خیرات۔ نبی کی سیرت میں غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد بارہا ملتی ہے۔ اسما میں چھوٹے احسانات، کھانا تقسیم کرنا، کسی طالب علم کی مدد کرنا بہت موزوں ہے۔ 4 نعت و ذکر اور علمی لیکچرز۔ ہلکی پھلکی نعت، علمی گفتگو سیرت پر لیکچر رکھیں، مگر مرکزیت ہمیشہ علم اور عمل ہونا کہ محض تفریحی عناصر۔ 5 خالات، تصوف اور شرعی حدود۔ اگر آپ کسی خاص ریت طرزن تقریبات اپناتے ہیں تو اس بات کی جانچ کریں کہ کہیں وہ شرعی حدود سے تجاوز تو نہیں کر رہی، مثلاً شرک، مبالغہ آرائی یا نقد و شور و غل سے بچیں۔ 6 حصہ ویڈیو کی ساخت، ٹائم سٹیمپ، اسکرپٹ، ویژول کیوز۔ نیچے ایک عملی ویڈیو شیڈول دیا جا رہا ہے جو آپ کے لیے آپ کی طویل ویڈیو ڈاکیومنٹری کے لیے اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ 1 تعارفی شاٹ، نرم نغماتی پس منظر عنوان۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ربیع الاول کی اہمیت۔ 2 تعارف موضوع۔ اب خود مختصر طور پر بتائیں کہ آج کیا دیکھیں گے۔ 0 ویژول ماسک، قرآن کتاب، قرآن کے دلائل۔ 56 پڑھ ہے اردو ترجمہ کے ساتھ اور اس کی تشریح کریں۔ ویژول آیت کا خوبصورت ٹاپوگرافی۔ 4 احادیث اور محبت رسول، چند اہم احادیث کا خلاصہ اور ان کا اطلاق۔ ویژول قدیم کتابوں، خطاطی۔ 5 تاریخی واقعات، ولادت نبی اور عوامی روایات، اعتدال پسند نقطۂ نظر بیان کریں۔ ویژول 6 فقہی اختلاف اور عملی مشورے، نرم لہجہ میں اختلاف کی وضاحت اور متعدل راستہ بتائیں۔ ویژول 2 طرفہ۔ 7 عملی تجاویز، سچوشن کمیونٹی سرگرمیاں، نسائے۔ ویژول چیریٹی کلپس، اسٹڈی سرکلز۔ 8 اختتامیہ اور دعا۔ ویڈیو ختم کریں، ناظرین کو عمل کی دعوت دیں اور دعا کے ساتھ ویڈیو بند کریں۔ بصری مشورہ، آرام دہ، سادہ اور استفاد عام رکھنے والے گرافکس استعمال کرت احادیث کے متن دکھاتے وقت صرف چند الفاظ کو ہائی لائٹ کرتول اقتباس سے بچیں۔
موسیقی نرم اور متین رکھیں ناظرین کو مذہبی اور تعلیمی ماحول کا احساس ہونا چاہیے اختتام کلمات اور دعا خلاصہ ربیع الاول جیسے مہینے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نبی اکرم کی سیرت پڑھنا ان پر درود و سلام بھیجنا اور ان کی سنت کی پیروی ہماری روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ قرآن مجید نے محبت رسول کو اہم قرار دیا ہے اور احادیث نے اسے ایمان کا اہم جزو بتایا ہے، البتہ کسی بھی خصوصی تقریب اور رسومات میں ہم سے توقع ہے کہ ہم شرع و نصوص کا احترام کریں اور بدعت سے بجو بھی اب کریں وہ علم محبت اور عمل کے سانچے میں ہو دعا اللوم سیلن اویلے سیوند نیا مائموید اویلے النین اویسے حبنین ایجمین زیلوم ہمیں سرتن رسول سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیا۔ میں نے آپ کے لیے اس درخواست کو نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ کر مکمل اسکرپٹ تیار کیا ہے کہ مراد ربیع الاول ہے، اپنے حال ہی میں اسی ماہ پر بات کی تھی، لہذا نیچے دیا گیا ویڈیو اسکرپٹ ربیع الاول کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ قرآنی حوالہ جات صحیح احادیث کے ذکر مقام اور ویڈیو کے لیے /audio ہدایات شامل ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے مہینے کی بات کر رہے تھے تو بتا دیجئے، تب میں اسی انداز میں وہ بھی تیار کر دوں گا۔ ویڈیو ٹائٹل سکرین پر ربیع الاول قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مہینے کی اہمیت تعارفی سین نرمی سے قرآنی تلاوت کی بیک گراؤنڈ نرمی سے اسلامک موڈ میوزک اسکرپٹ آواز السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ربیع الاول کی اہمیت، اس مہینے سے جڑ تاریخی اور روحانی باتیں اور اس ماہ میں جو اعمال فضیلت کے حامل سمجھے جاتے ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کے ان پیغامات کو دیکھیں جو ہمیں نبی کریم کی شان اور اتباع رسول کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں۔ حصہ اول نبی کی شان قرآن کا پیغام سکرین پر قرآن کی آیات عربی اور اردو ترجمہ کے ساتھ دکھائیں۔ آواز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنے آخری رسول کی شان و مقام اور امت مسلمہ کے لیے ان کی ہدایت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ چند اہم آیات: وَإِمَا ارسلنے آوے نلیوا رمیال نل آئلمنیے سورت امن اکردو مانی، اور ہم نے تمہیں سوائے یہ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور اکرم کی ہدایت انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس رحمت کی یاد منانا اور ان کی سیرت پر چلنا ہر دور میں اہم ہے۔ نوے اللیے اوے ملے آنوے تے آسل آونے اویلے النو ابنن سورت احزب اردو مانی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نبی کی عظمت اللہ کے نزدیک بھی مخصوص ہے اور ہمیں بھی دعا و درود سے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی یاد، ان کی سیرت کا مطالعہ اور ان کی پیروی ہماری دینی فریضہ ہے۔ اس تناظر میں ربیع الاول میں ان کے عام پیدائش اور ان کی سوانح حیات پر روشنی ڈالنا اہم سمجھا جاتا ہے۔ حصہ دوم تاریخی نقطہ ربیع الاول میں منسوب واقعات سکرین پر تاریخی تصویریں مکہ مدینہ قدیم نقشے قرآنی نسخنوں تصویری حوالہ جات جہاں مناسب ہوں۔ آواز تاخن اسلام میں ربیع الاول کے مہینے کو ایک روحانی اہمیت حاصل رہی ہے، خاص طور پر اس مہینے کو نبی کریم کی ولادت معمولی اختلافات کے باوجود عمومی روایات میں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق نبی کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ اس امر پر مختلف مکاتب فکر کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے کہ بالکل کون سی تاریخ ہے، مگر عمومی طور پر امت اس ماہ کو نبی کی ولادت اور ان کی سیرت کی یاد کے لیے اہم مانتی آئی ہے۔ گرافک عقیدہ اور روایت میں اختلاف ممکن ہے، علماء کا اختلاف رہا ہے۔ سکرین پر ٹیکسٹ حصہ سوم حدث رہنمائی محبت رسول اور اتباع سکرین پر مختصر احادیث اردو میں حوالہ جات کے ساتھ۔ آواز حدث نبوی میں محبت رسول کو ایمان کی بنیادوں سے جوڑا گیا ہی مشہور حدیث ہے، لا آمنا اہ داوام ہے توے ایواونے اہ بوئے نلعن نہ اوے لدنین والدنین والنویس اجمین۔ صحیح البخاری و مسلم اردو مانی: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد اولادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول سے محبت صرف جذباتی تجربہ نہیں بلکہ عمل میں ان کی اطاعت اور ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ربیع الاول جیسی یادگاری تاریخیں ہمیں اسی محبت کو زندہ رکھنے، ان کے اخلاق و کردار پر غور و فکر کرنے اور علمی و عملی روشنی میں زندگی ڈھالنے کا موقع دیتی ہیں۔ مزید
قرآن و حدیث دونوں ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ نعت درود ذکر اور سورۃ النبی کا مطالعہ ایمان کو تازہ رکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی ہمیں علم کے ساتھ عمل اور بدعات سے بچنے پر بھی زور دینا چاہیے، یعنی جو عمل قرآن و سنت کے منافی ہوں ان سے بچا جائے۔ حصہ چہارم ربیع الاول میں کیے جانے والے مشروع اعمال، سکرین ہر عمل کے ساتھ تجاویز، ویڈیو کلپس، عبادت، مطالعہ، ذکر، صدقہ، سیرت کی محفل، آواز۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینے کو فائدہ مند بنانا چاہیں تو چند ٹھوس اور مشروع طریقے یہ ہیں: 1. سورۃ الرسول کا مطالعہ، روزانہ کم از کم ایک واقعہ سیرتی مضمون پڑھیں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے کی کوشش کر۔ ہوڈو میں آپ مختصر سیرت کے واقعات سلسلہ پیش کریں، آدمی کی سچائی، صبر، عفو، سخاوت وغیرہ۔ 2. درود و سلام کی کثرت، قرآن کریم کے حکم اور اسلامی روایات کی روشنی میں درود بھیجنا ثواب کا سبب ہے۔ اب ویڈیو میں درود شریف کی اہمیت بیان کریں اور سامعین کو ترغیب دیں۔ 3. نماز، خواجہ، نوافل، تلاوت قرآن اور ذکر، نفل عبادات، خاص طور پر تسبیحات، صلہ رحم اور قرآن کی تلاوت کو اس ماہ میں بڑھا دیں۔ 4. صدقات و خیرات، نبی کی سنت کے مطابق محتاجوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور رضا کارانہ خدمات اس مہینے میں خصوصی ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ 5. علمی محفلیں اور دعوت علی اللہ، سورۃ النبی پر لیکچر، محفل، ذکر، طلب علم کے پروگرام منعقد کریں، مگر ہر چیز میں قرآن و سنت کی پابندی رہنی چاہیے۔ حصہ پنجم، علمی احتیاط، بدعات سے بچاؤ۔ سکرین پر علماء کے اختلافات کا خلاصہ و احترام، احتیاط لکھیں، آواز۔ ہر تاریخی مذہبی موقع کی مانند ربیع الاول کے حوالے سے بھی چند مسائل بحث کا موضوع رہے ہیں۔ بعض علماء اس ماہ میں مخصوص طریقوں، جیسے کہ بعض رسوم خرافات، کو بلاجواز مانتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانچیں۔ محبت رسول کا سب سے بہترین اظہار ان کی تعلیمات پر عمل اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، نہ کہ وہ کام جو شرعی دلائل کے برخلاف ہوئے۔ حصہ ششم، ویڈیو کے لیے عملی ٹپس اور کال ٹو ایکشن، سکرین کال ٹو ایکشن، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، آواز، ویڈیو بنانے والوں کے لیے چند عملی مشورے۔ ہر سیکشن کے بعد مختصر خلاصہ کے والا جات، قرآن، سورہ و آیت، صحیح احادیث کے نام ویڈیو میں شامل کریں تاکہ ناظرین مزید مطالعہ کر سکیں۔ ناظرین کو کہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں 3 عملی تبدیلیاں اختیار کریں، مثلا روزانہ درود کی تعداد بڑھانا، ہفتہ وار سورۃ الرسول کا مطالعہ، اور کمنٹس میں رپورٹ کریں۔ اختتام پر دعا شامل کریں اور ناظرین کو علم حاصل کرنے کی ترغیب۔ نجا اور دعائیہ اختتام، نرم آواز، ہلکا سا قرآنی نغمہ، پس منظر میں آواز۔ خلاصہ یہ کہ ربیع الاول جیسا کوئی مہینہ ہمیں نبی کریم کی سیرت یاد دلانے، ان کی سنت اختیار کرنے اور محبت رسول کو عملی شکل دینے کا سنہری موقع دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور حدیث ہمیں ان سے محبت و اتباع کی تلقین کرتی ہے۔ اس ماہ کو ہم عبادت، علم اور خدمت کے ذریعے بابرکت بنا سکتے ہیں، اور وہی اصل اظہار محبت رسول ہے۔ آخری دعا، سکرین پر عربی اردو ترجمہ۔ اور ناظرین کو سلام۔ اے اللہ، ہمیں تیری نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کے کاموں میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں ہر بدعت سے بچا۔ آمین۔ ویڈیو کے لیے حوالہ جات سکرین پر دکھائیں۔ قرآن مجید، سورت امناک 107، سورت حزب 33-56 وغیرہ، صحیح احادیث، لا آمن، بخاری و مسلم، محبت رسول کی حدیث۔ نوٹ: اگر آپ چاہیں تو میں ان حوالہ جات کے لیے مکمل کتاب /حدیث حوالہ جات بھی شامل کر دوں گا، اضافی ویژول اسکرپٹ اور دورانیہ رہنماؤں ٹرو تلاوت /عنوان قرآن و حدیث کے اقتباسات، ہر اقتباس کے ساتھ عربی اردو تاریخی نکتے، عملی اعمال اور مشورے، نتیجہ و دعا کل تقرب دورانیہ۔ آپ ویڈیو کو چھوٹے حصوں میں بھی سیریز بنا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اب اسی متن کے مطابق ترتیب دے دوں۔ اسی اسکرپٹ کا فال ویڈیو اسکرپٹ آؤٹ لائن کے بجائے مکمل نریشن، وقفوں کے اوقات ویژول کیوئز کے ساتھ تیار کر دو ہے۔ بتائیں کہ آپ کو ایک یہی اوپر والا خلاصہ مکمل اسکرپٹ کی شکل میں چاہیے، 2 مختصر ویڈیو اسٹرکچر کے ساتھ فال نریشن چاہیے، 3 حوالہ جات کے ساتھ مکمل تحقیقی نوٹس اور حدیث حوالہ جات، کتاب /باب/نمبر بھی درکار ہیں۔ اب جو بھی منتخب کریں میں اسی کے مطابق فوراً تفصیلی مواد دے دوں گا۔